اب میں دعوت خطاب دوں گا شاعر آل عمران ذاکر آل بیت جناب چودھری سمر عباس سمر اپنے انداز میں فضائل و مصائب بیان کریں گے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر آل بیت سید الذاکرین سید سجاد حسین شاہ شماری سیداں خطاب فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ زیر ممبر ہوں ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت حضرت امیر المؤمنین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم الکتاب ان الذین فاتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ صلوات۔ میری دعا ہے کہ رب کون مکان آپ تمام مومنین کی یہاں حاضری، مولا کے تمام مدہ خانوں کی ذاکری، میں حقیر کی نوکری، عزت والا شہنشاہ اپنے دربار ذی وقار میں منظور فرمائے۔ اس عزت والے دربار سے کوئی مومن خالی دامن واپس نہ جائے۔ بانیان کا پرخلوصہ تمام انسرام کو شکاوش مالکن اپنے دربار میں منظور فرمائے۔ حماد بھائی کے سال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، مالک ان آنسوؤں کا صدقہ میرے بھائی کے درجات مزید بلند فرما۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک آمین ضرور کہیے گا۔ مالک کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے، یہ ماہ و سال یہ جیون کے سارے دن لے لے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دے۔ الہی آمین۔ اب اگر آپ کی طبیعتوں، نیتوں، حیثیتوں اور شخصیتوں پر گرانہ گزرے اور میری صدا آپ کے ذہنوں کے تاج محل کے مکفل دروازوں پہ دستک دے، تو آل محمد کا مقام جتنا آپ کے ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرما لیجیے۔ کیونکہ شامل بزم ازا زود بجا لاتا ہے، اور یہ وہ سجدہ ہے جو مسجود بجا لاتا ہے۔ حق زہرا کی قسم آل نبی پر صلوات، وہ عبادت ہے جو معبود بجا لاتا ہے۔ ایک صلوات کر سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے تلاوت فرما لیجیے۔ مجھ سے کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، مجھ سے کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے ممبر پر تشریف فرما ہے۔ دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے، میرے دل ہے کہ وقت کی عزت کو پامال نہ کرتے ہوئے اپنے مقررہ وقت میں رہ کر آپ کے سامنے نوکری پیش کروں۔ سرکار ممبر پر تشریف فرما ہے، استاد محترم کی بھی حیثیت ہے، میں ان کو والد جتنا رتبہ بھی دیتا ہوں، مالک ان کا سایہ سلامت رکھیں۔ مولا کی قسم داد دعا کے لیے نہیں، فقط سرکار کو سبق سنانے کے لیے چند ساعتیں آپ کی مزاج مولا کی نفاستوں پہ بوجھ بننا ہے۔ ایک صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز میں۔ سرکار میں انتہائی مختصر وقت میں چہروں کے اس ہجوم میں ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے وقت کے امام کے سامنے سب سجود ہو کر میں اس شہنشاہ کے فضائل کے بحر بے کرام میں سے چند قطرے فضائل کے آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کی ناکام کوشش کرنے لگا ہوں کہ جس شہنشاہ کو ماننے کے لیے ابا کا جاگیردار ہونا شرط نہیں، ماں کا صاحب کردار ہونا شرط ہے۔ بہت شکریہ۔ چاہے سارا مجمع خاموش بھی ہو جائے، بادشاہ میرا ماننا یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ علی بادشاہ کے دشمن کی تعریف ہوتی یہی ہے کہ علی بادشاہ کے دشمن کے ابا کا فیصلہ پنچایت میں ہوتا ہے۔ تو زیادہ دیر مزاج مولا کی نفاستوں پہ بالکل میں نے بوجھ نہیں بننا۔ تقریباً ہر مجلس میں، ہر جشن میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ کا بولنا خطیب کی خطابت، ذاکر کی ذاکری یا شاعر کی شاعری کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا بولنا اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ سیدہ کے دسترخوان پہ پلنے والا ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا۔
اور ویسے بھی علی بادشاہ کے ذکر میں بولنا چاہیے، کیونکہ علی بادشاہ کے ذکر میں بولنے سے زبانوں کو شفا عطا ہوتی ہے۔ محسن صاحب کی سطریں بھی تقریباً سرکار ہر ممبر پہ پڑھتا رہتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلات کا جینا محال کر دوں گا، علی کے نام نے وہ جرتی کے زیر لحد، میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش، میں دعا کا طالب ہوں یا علی۔ سرکار سورہ بروج کی ایک آیت میں نے تلاوت فرمائی ہے، اس کے پہلے ایسا میں پڑھنا نہیں چاہتا، زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ پڑھنا، میں ممبر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا جی سرکار انبیاء پر اللہ نے وحی کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے درمیان، اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم بھی ہے، عذاب حریق بھی ہے۔ یہ ممبر کی عزت کی قسم، اللہ کے اس کائنات میں پہلا فتنہ اس وقت ہوا جب تقریباً 6 لاکھ سال کے عبادت گزار نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جسے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ خلقت آدم پر پہلا فتنہ ہوا، پہلا جھگڑا ہوا، اور سورہ بقرہ میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ قتل سے ثاقب ایک بندے کی جان جاتی ہے، فتنے سے شہر کا شہر جو ہے وہ آ کے لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ بس زیادہ دیر بوجھ نہیں بننا۔ اللہ کے اس کائنات میں سرکار، توجہ کا طالب مجھے آخری بندے تک، دوسرا فتنہ، دوسری لڑائی، دوسرا جھگڑا اس وقت ہوا جب 18 ذی الحج غدیر کے میدان میں ولایت کا شامیانہ لگا کے محمد مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ بلند کیا جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہا۔ بڑی نوازش کے بلا، بہت شکریہ جی، سارے بولو حیدری یا علی اللہ صاحب صاحب۔ اللہ نے امیر المومنین کا ہاتھ بلند فرمایا۔ یہ بادشاہ ممبر کی عزت کی قسم، میرے آباب دو سارے مجھ سے اکثر یہ سوال کہتے ہیں جی ولایت نہ پڑھا کرو جی۔ میں نے کہا جی وجہ، تو یہ کہتے ہیں جی ولایت پڑھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ مجمع سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فکرہ غیرت مند کے لیے مجھے ممبر کی عزت کی قسم میں جواب دینے لگا ہوں کہ ولایت وہ خطرناک ترین موضوع ہے کہ پڑھنے والا اگر محمد ہو بندہ مجمع سے ضرور کھڑا ہوتا ہے، اور سرکار صرف کھڑا نہیں ہوتا بلکہ حوالہ مانگ کے کہتا ہے کہ من کا من اللہ، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یا اللہ نے کہا ہے۔ علی بادشاہ کو ماننے والا اپنی ماں کی شرافت کی دلیل دیتا ہے قبلہ۔ بادشاہ ایک بات ذہن میں آگئی ہے، میں پہلے جہاں سے ابتدا کی تھی ایک واقعہ ذہن میں آگیا، وہ بھی جلدی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں جی۔ میں نے کہا تھا جی علی بادشاہ کو ماننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ شجرہ مشکوک نہیں ہونا چاہیے۔ ممبر پر سرکار ایسی بات کرنی چاہیے جس کی بندے کے پاس دلیل ہو۔ آپ کے چھٹے امام کا دور تھا، ایک بندہ گھر سے چلا جی، حاکم وقت نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مجھے دیکھنے آئے گا میرے پاس آئے گا، میں اسے 2 درہم یا اس وقت جو بھی رائج کرنسی تھی 2 دینار دوں گا۔ بندے کی جیب میں ثاقب بھائی پوٹی کھوڑی نہیں تھی۔ بندہ چلتا ہوا چوک میں پہنچا، چوک میں پہنچ کر پریشان ہو گیا، غریب الحال تھا، غریب الوطن تھا، سوچ میں پڑ گیا کہ جاؤں تو جاؤں کہاں۔ آپ کی چپ کی قسم دکھ ہوگا مجھے اس بندے پر جس نے میری بات ضائع کر دی۔ چوک میں پہنچ کر سوچنے لگا جاؤں تو جاؤں کہاں، ایک طرف سقیفہ ہے ایک طرف غدیر ہے، ایک طرف بندہ ہے ایک طرف مولا ہے۔ بلا تشبیہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ جلدی سے خلیفہ کے پاس جاتا ہوں، 2 لوں گا، وہاں سے واپس معصوم کی کچہری میں آؤں گا، 1 دوں گا۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے دکھ ہوگا اس بندے پر جس نے میری بات کو ضائع کر دیا۔ مولا کی عزت کی قسم وہ بندہ خون کر دے گا میرا۔ بندہ چلتا ہوا ثاقب بھائی 7 قدم چلا، 7ویں قدم پر ضمیر نے حسین بن کے اس کا رستہ روک لیا۔ اللہ اکبر، ضمیر نے حسین بن کر بندے کا رستہ روک لیا۔ دل سے آواز ہے کہ شرم نہیں آتی؟ مانتا علی کو ہے مانگتا کمیوں سے ہے۔ واپس پڑھا، بالکل پورا واقعہ چھوڑ دے اختصار سار، واپس چلتا ہوا معصوم کی بارگاہ میں آیا۔ معصوم کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، چہرے پہ مسکراہٹوں کی پہلی بار نے بوسے دینے شروع کیے۔ پاس گیا، ہاتھ جوڑے، سارا ماجرا بیان کیا، مولا یوں چلا، وہاں پہنچا، یہ سوچا بلا تشبیہ آدم کا بیٹا چپ کر گیا، بطول کا بیٹا مسکرانے لگا۔ آدم کا بیٹا چپ کر گیا، سیدہ کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرمایا جسے میری بات بھولی نہیں اس کے لیے میں جملہ نہیں بلکہ عقیدہ سرکار پڑھنے لگا ہوں۔
मासूम मुस्कुरा के फरमाया, बंदे खुदा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आज से बहुत अरसा पहले एक दिन तेरी माँ भी किसी गुनाह के लिए 7 कदम चली थी, 7वें कदम पर उसके ज़मीर ने उसे मलामत की थी, जा घर जाके माँ का शुक्रिया अदा कर, अगर तेरी माँ 7वें कदम से वापस न पलटती तू अली के बेटे के दरबार में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी नवाज चिपला, बहुत शुक्रिया। तू अली के बेटे के दरबार, बादशाह जी मौला के मिंबर की इज्जत की कसम, मुझे यकदम एक और बात, और आप ना होते तो कभी मैं 4 सतरें ना पढ़ता। मौला का फरमाना था कि भाई हमें समझ में आ गया कि चक्कर क्या, लोग हमसे सवाल करते हैं भाईजान मिंबर हमारा, अबा हमारी, अमामा हमारा, फिर भी टक्के टक्के का मौलवी अली की विलायत में शक क्यों करता है। मौला ने फरमा दिया, मुझे समझ आ गई 4 सतरें सरकार मैंने खुद कहीं आपकी नज़र करने लगा हूँ। मैंने कहा जी बात हो सकती है, यहाँ पे खड़ा होने वाला बिल्कुल अली के फ़ज़ाइल में शक कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि माफ़ी का तलबगार इला तक पहुँच गया, हुर का नसीब दे खुदा तक पहुँच गया। माफ़ी का तलबगार इला तक पहुँच गया, हुर का नसीब देख कहाँ तक पहुँच गए जी? खुदा तक पहुँच गया। चक्कर क्या है? माओ ने लोरियों से निकाला अली को, जब बुग़्ज़े अली का रिक्स अबा तक पहुँच गया। बड़ी नवाज़ का या अली अल्लाह, बुग़्ज़े अली का सरकार ने विलायत अली का ऐलान किया, बंदा खड़ा हो गया जी। नाम कन्फर्म है, वल्दियत मशकूक है, और ये मिंबर की इज्जत की कसम हैदर भाई जो बंदा खड़ा हुआ सरकार, वो छोटा मोटा बंदा नहीं था, सहाबी था, हाजी था, नमाजी था। अल्लाह करे मैं बात समझा चुकूं, 3 स्टार था, छोटे रैंक का बंदा नहीं था। और मोहम्मद मुस्तफ़ा पे एतराज़ भी इसने इस वजह, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत पे सरकार एतराज़ नहीं किया, आप जानते हैं, वलायत अली पर एतराज़ किया था। चले मैं बात थोड़ी सी और वाज़ह करते चला हूँ। ये पहला बंदा नहीं था जिसने रसूल की मौजूदगी में अजाब मांगा था, जी बेशक, ये पहला बंदा नहीं था। इससे पहले मक्का में अबू जहल ये ढंढोरा कर चुका था। अबू जहल ने रिसालत माप की रिसालत पे सरकार एतराज किया था और हाथ बुलंद किए थे, क्या काबा के रब, अगर मोहम्मद अपनी बात में सच्चा है तो मुझ पे अजाब नाज़िल फरमा। इसने रिसालत को चैलेंज किया और कमीना डर गया सरकार। मौला के मिंबर की इज्जत की कसम, अजाब नहीं आया, आयत आगे, कैफा नुअज़्ज़िबुहुम अंत फीहिम, मेरे हबीब अल्लाह इस जाहिल पे अजाब कैसे नाज़िल करे, इसमें आप जो मौजूद हैं। अल्लाह इस जाहिल पे अजाब नाज़िल करे तो कैसे करे, आप जो मौजूद है। इस बंदे ने उसी सुन्नत पर चलते हुए मुकस्सरियत का ड्रामा प्ले किया, ऊँट को दौड़ा दौड़ा के कहने लगा, मेरे अल्लाह अगर विलायत अली वाजिब है तो मुझ पर अजाब नाज़िल फरमा। शक भाई 2 काम हो गए, आयत भी आ गई, पत्थर भी आ गया। अल्लाह ने अजाब बेद के ज़माने के कम इल्मों को बता दिया कि अल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह का दुश्मन बर्दाश्त कर सकता है, विलायत का दुश्मन। बड़ी नवाज़, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह या रसूलुल्लाह अली अल्लाह या मैं बड़ा मुतमईन खड़ा हूँ जी। अच्छा, पढ़े लिखे अहबाब मेरे सामने तशरीफ फरमा है। मैं आखिरी जुमला मेंबर हवाले करूँगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जी आखिरी बंदे तक, ये बच्चा जान बचाना वाजिब है या मुस्तहब है? जेड़े चुप हो, आखिरी बंदे तक वाजिब है जी, जान बचाना वाजिब है।
شریعت کہتی ہے جان بچانا واجب ہے. اچھا چلے میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں ایک بندہ دریا کے کنارے پر نماز پڑھا ہو, ایک کتے کا بچہ پانی میں گر جائے تو شریعت سرکار یہ کہتی ہے کہ پہلے کتے کے بچے کو بچا پھر نماز پڑھ. اب یہ منبر کی عزت کی قسم سوال میرا یہ ہے کہ اگر علی ولی اللہ مستحب تھا تو محمد کو صحابی کی جان بچانا چاہیے تھی. شاید سرکار میں سمجھا نہیں سکا, مجھے دکھ ہوگا اس بندے پر جس نے میری بات ضائع کر دی. مولا کی عزت کی قسم میں عقیدے کی چابک دستی نہیں, ولایت کے نشے میں سرشار ہو کے فقرہ پڑھنے لگا ہوں. جان بچانا واجب ہے, جان بچانا واجب ہے, جان بچانا واجب ہے. محمد مصطفیٰ کو حارث سے کہنا یہ چاہیے تھا کہ حارث تو علی ولی اللہ پڑھ پھر بھی ٹھیک, نہ پڑھ پھر بھی ٹھیک. علی ولی اللہ مستحب ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پریشانی والی بات کوئی نہیں, مگر محمد مصطفیٰ نے عذاب آنے دیا اور قیامت تک کے لیے شیعوں کو بتا دیا کہ حارث جیسے کروڑوں کتے مرتے ہیں تو مر جائیں, علی معاف نہیں ہو سکتا. ہاتھ اونچے کرو حیدری.